اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی سامعین، عشر زکوٰۃ کا دوسرا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ عشر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دسواں، 10 عشرہ، عربی میں عشرہ مطلب کیا کہ آپ نے جو فصل بوئی ہے اس کی جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو جب وہ تیار ہو جائے گی آپ اس کو وصول کریں گے تو اس وقت ہی اسی دن ہی آپ پر عشر واجب ہو گیا۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، مطلب یہ کہ وہ جو آپ نے فصل کاٹ لی ہے اس کا اسی دن ہی جو ہے حصہ نکال دو اور دے دو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین بارانی یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو نہر کا پانی مل جاتا ہے، قدرتی پانی ملتا ہے، تو آپ نے عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ دینا ہے، 10 میں سے 1۔ اور اگر آپ قیمتاً پانی لے رہے ہیں، تیل وغیرہ استعمال کر کے لے رہے ہیں، یعنی آپ کا خرچہ آ رہا ہے پانی دینے میں، تو اس کا آپ نے 20واں حصہ دینا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 501 اور حدیث نمبر ہے 1483، جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں، اس میں عشر ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہیں اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو اگر آپ پانی لانے میں مشقت کرتے ہیں، دور سے لاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ زمین جو ہوگی اس سے نصف عشر لیا جائے گا، یعنی 20واں حصہ آگا، 20 بوریوں میں سے 1 بوری۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک زمین کا مالک ہے اور ایک کاشتکار ہے، تو مالک کے گھر میں جب جنس جائے گی یا اس کی ملکیت میں وہ آ جائے گی، اس کے قبضے میں آئے گی، اسی وقت اس کو عشر دے۔ اسی طرح کاشتکار جو ہے اس کے گھر میں جب جنس آئے گی تو یعنی اس کے جب قبضے میں آ جائے گی، اس کا حصہ نکال اسے دے دیا جائے گا، اسی وقت اس پر بھی عشر لازم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ وہ سال کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشر جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب بھی فصل تیار ہو جائے، جس دن آپ نے کاٹنی ہے، آگے آپ نے سیل کرنی ہے یا گھر میں سٹور کرنی ہے، اسی دن اس کا۔ اور اگر سال میں آپ زمین سے کئی بار فصل لیتے ہیں تو جتنی بار فصل لیں گے ہر بار عشر ہوگا۔ یہ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، زکوٰۃ کا نام عشر یا عشر کا نام زکوٰۃ کہہ لینا، تو اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اور عشر ہر بار جتنی بار آپ کٹائی کریں گے تو جب وہ فصل آئے گی تو آپ نے، پھر اس میں تو ایک حد ہے کہ اتنا مال ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا عشر میں جو ہے 1 سا جس کے پاس آ گیا اس پر بھی جو ہے عشر واجب ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے، اللہ سے معاف نہیں کرتا ہے۔ جس طرح ہمارا دوسرا مال جب تک نہ دے تو زکوٰۃ نہ دیں تو ہمارا مال پاک نہیں ہوتا، اسی طرح جب تک ہم عشر نہ دیں ہماری جنس پاک نہیں ہوتی۔ ہم اگر اللہ تو اپنا حصہ لے لیتا ہے، یہ ذہن میں رکھے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے، جب ہماری نیت میں فطور آتا ہے تو کوئی نہ کوئی وبا آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فصل جو ہے اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ عشر کو لازمی ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے، اس میں رعایت کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو اسی طرح کاشتکاری کرتے ہیں، تو اس میں کوئی رعایت نہیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ گھر کا ایک مالک ہے اور وہ سارا نظام اس کے انڈر ہے اور اس کو چلا رہا ہے، تو باقی گھر کے افراد ہیں، انہیں تو عشر کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ عشر اس کا دینا اس پر ضروری ہے۔ باقی بچے جو کچھ کھا رہیں گے وہ ان کے لیے تو حلال ہوگا، لیکن سارا گناہ جو ہے اس پر ہوگا جو مالک ہے، جس کے زیر کفالت باقی افراد ہیں۔ تو اگر وہ نہیں دیتا تو گناہ گار وہ کیونکہ مالک وہ، ہاں اگر اس کے بیوی بچے مالک ہیں تو پھر وہ نہیں دیتے تو اس طرح وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہ کس کو عشر دیں پھر؟ تو جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں
انہی کو ہم عشر دے سکتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی عشر کے مصارف ہیں۔ اس کا ایک الگ چونکہ موضوع ہے، ان میں کون کون افراد آتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا جنہیں زکوٰۃ لگ جاتی ہے انہیں عشر کا مال بھی لگ جاتا ہے، یعنی یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، بس یہ فصل پر زکوٰۃ ہے تو وہ باقی مال پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس ضروری جو ہم پر ایک لازم اس کا حکم ہے، اس کو ماننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق سے نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔